أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد في مقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. عدداران سید الشہداء دوستداران علی بن ابی طالب علیہ السلام، عاشقان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ
خدا ہم اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ جب تک ہماری سانسیں باقی ہے صدائے حلم ناصریت سنا پر لبیک یا حسین کہتے رہے۔ آخرت میں حسین ابن علی کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پروردگارہ جس مومن نے دعائے ندبہ کا اہتمام کیا، مجلس کا انعقاد کیا، پروردگارہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کے قبور کو اپنے نور سے منور فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو امام حسین کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ حجت دوران منتقل کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے خاندان عصمت پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک شعبان کی فیوزات اور برکتوں سے انشاءاللہ تمام مومنین مستفید ہو رہے ہوں گے۔ یقیناً ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ کے نبی نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ اور جیسے ہی شعبان کے مہینے کا آغاز ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادی کو ایک منادی کو حکم دیتا، جاؤ مدینے میں آواز بلند کرو، ندا دو کہ ہے کوئی مجھ محمد کی مدد کرنے والا۔ کون ہے محمد کی مدد کرنے والا؟ کیا مراد ہے محمد کی ہم اور آپ مدد کریں گے؟ یعنی اس ماہ مبارک شعبان میں کوئی ہے کہ جو اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اور محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے روزہ رکھے؟ یعنی اس قدر فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں صدقات و خیرات کا بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ بلند ہے۔ جو انسان اس مہینے میں صدقہ، یعنی ایک کھجور بھی اگر کسی انسان کو صدقے کے طور پر دے تو اللہ رب العزت اس کے عمل نامے میں پھر وہ ساری نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایسی شب بھی آتی ہے جو شب قدر کے بعد سب سے محترم ترین شب ہے، شب برات۔ اور اس مہینے کی جہاں یہ ساری فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں کچھ ایسی نسبتیں شامل ہو گئی کہ اس مہینے کو 4 چاند لگ گئے۔ اس لیے کہ اس مہینے میں خانوادہ مصطفیٰ میں ایسے انمول موتیوں کا نزول ہوا، ایسی ہستیاں تشریف لائی کہ خانوادہ مصطفیٰ میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ اور میں یہ کہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کربلا والوں کی آمد ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے، چونکہ اس مہینے میں کربلا والے آئے اور بالخصوص حسین ابن علی اس مہینے میں آئے، لہذا اللہ نے اس مہینے میں کسی شہادت کو نہیں رکھا۔ جس مہینے میں حسین آئے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں رکھی، اور جس مہینے میں حسین شہید ہو گئے اس مہینے میں پھر کوئی خوشی نہیں رکھی، کوئی ولادت نہیں رکھی۔ کیسا مہینہ ہے کہ جس کا آغاز شریعت الحسین سے ہو، کہ وہ بہن کہ جس کے لیے فرمایا کہ حدیث عشق دبا بست کربلا و دمشق یکی حسین رقم کر دی گری زینب۔ ایک کربلا کا واقعہ، کربلا جو 2 چیپٹرز پر مشتمل ہے، ایک باپ کا نام زینب کبریٰ ہے اور ایک باپ کا نام حسین کربلا ہے۔ یہ کربلا کی آمد، کربلا والوں کی آمد کا مہینہ کہ آغاز شریعت الحسین سے ہوا، تو پھر اس کربلا کے اس عظیم المرتبہ ہستی امام حسین کی آمد۔ پھر اس کے بعد جہاں لفظ وفا آئے تو وہاں حضرت عباس کا نام ہے۔ یعنی وفا کو مجسم دیکھنا ہے تو حضرت عباس کو دیکھنا۔ تاریخ میں ایسے وفادار انسان، ایسی ہستی کہ جس پر وفا کو ناز ہے، اس لیے شاعر نے کہا وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں۔
کہا لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، کہا علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اس نے عباس۔ پھر وہ کائنات کی عظیم المرتبہ ہستیاں کہ جس کے لیے حسین راتوں کو جاگ کے شب نماز میں تہجد میں دعائیں مانگتے تھے، پالنے والے مجھے اپنے نانا سے بڑی محبت ہے، میں نانا کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا، مجھے ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی، ایسا فرزند عطا فرما کہ جب میں ان کو دیکھوں تو مجھے میرے نانا کی یاد تازہ ہو جائے۔ وہ شبیہ علی اکبر، شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کی بھی آمد ہے، اور اس امام کی بھی آمد ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے پورے کربلا کے منظر کو دیکھا ہے، پھر شام اور کوفہ کے بازاروں کو بھی دیکھا ہے۔ وہ امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اس چشمہ ہم علی اصغر جو فاتح کربلا ہے اس کی بھی آمد ہے، اور جس کے لیے آج آپ نے دعائے ندوہ کی تلاوت کی۔ ہم اور آپ کے امام، زمانے کے امام، وہ امام کہ جس کی تمنا، جس کے زمانے کی تمنا خود علی مرتضیٰ نے کیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ زمانے کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو میرے فرزند امام زمانے کے رکاب میں ان کی مدد و نصرت کر کے، اگر وہ ضمانت میں پا لیتا میں اس کی خدمت کر لیتا۔ حجت دورہ کا مقام دیکھیے، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔ اور آپ، میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں خاص سے امام زمانہ کی احترام سب کا ہے، لیکن کچھ چیزیں بہت خاص ہے امام زمانہ کے لیے۔ اس میں خاص کر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم ایک لفظ لکھتے ہیں ظہور، اس لیے کہ ظہور خاص ہے امام زمانہ کا۔ ظہور وہ کرتا ہے جو پہلے آ چکا ہو پھر ظاہر ہو رہا ہو۔ امام زمانہ ہی وہ واحد ہے جو موجود ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہے، ہم اور آپ کے سامنے موجود ہے، ظاہر نہیں۔ موجود اور ظاہر میں فرق کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جلسہ ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں، وہ ہزاروں لوگ جلسے میں موجود ہیں لیکن وہ سب کے سب آپ کے سامنے ظاہر نہیں۔ موجود اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے، آپ سب کی پہچان نہیں رکھتے۔ امام اس طرح موجود ہے، ہم پہچان نہیں رکھتے، وہ ہمارے محفلوں میں موجود ہے۔ لہذا لفظ ظہور امام زمانہ کے لیے خاص ہے۔ اور دوسرا، ہم اور آپ جب بلند ہوتے ہیں اسماء مبارکہ اور بالخصوص اسماء ائمہ میں، تو یہ خاص ہے امام زمانہ کے لیے۔ ہر امام کے احترام میں کھڑے ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس بلند ہونے کے لیے سنت ائمہ ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی امام زمانہ کا نام آتا تو اپنی جگہ پر بلند ہوتے تھے۔ امام اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے تھے۔ امام جعفر الصادق، امام رضا علیہ السلام، امام مہدی کا نام سن کے بلند ہو کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے، احترام کرتے۔ لہذا یہ کھڑا ہونا ائمہ سے ثابت ہے، امام زمانہ کی سنت ائمہ ہے۔ تو کچھ چیزیں خاص ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بلند ہو صرف اب ہر امام کے لیے بلند ہو، لیکن یہ خاص اب پتہ چلے یہاں پر کہ آپ جو بلند ہو رہے ہیں، پوچھنے والا پوچھے کہ کیوں بلند ہو گئے، کہا اس امام کے لیے جو اس وقت ظاہر ہے، موجود ہے، اس موجود امام کے لیے بلند ہو تاکہ اس کی معرفت لوگ حاصل کر سکیں، اس امام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ میں نے قرآن کی سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو کن کہتے تو فیکون ہو جائے، اللہ ارادہ کرے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ زمین جو مستضعفین کو، مظلوموں کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، جن کو قتل کیا گیا ہے، جن
پڑھیے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس زمین پر ان کمزور لوگوں کو جس کو ظاہراً کمزور بنایا گیا ہے ان کو زمین کا وارث بنا دوں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، میں اس کو وارث، اس کو امام بناؤں اس روئے زمین پر تمام کائنات کے انسانوں کے۔ اور الحمدللہ قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کا ایک اور ارادہ بھی ہے تاکہ اس کائنات کو دین اسلام ہر مذہب پر غالب کر دوں گا، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے۔ یہ تو ایسے وعدے ہیں جو آدم سے لے کے خاتم تک اور آج تک پورے نہیں ہوئے۔ ہمیشہ انبیاء کو قتل کیا گیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے 80,000 انبیاء کو قتل کیا، انبیاء قتل ہوتے رہے، ائمہ قتل ہوتے رہے، اللہ کے نمائندوں پر ظلم ہوتا رہا، اللہ کے نمائندے قتل ہوتے رہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو وارث، ان کی حکومت ہوگی سورہ زمین پر، اور فرمایا يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، یہ جو کائنات ہے ظلم اور جبر سے بھری ہوئی ہے، اس کو عدل و انصاف سے پر کر دوں گا۔ کوئی بتا سکتا ہے آدم سے لے کے آج تک کے زمانے میں اسلام غالب آیا پوری دنیا میں؟ آدم نے بھی اسلام کی تبلیغ کی، نوح نے بھی اسلام کی تبلیغ کی، آدم سے لے کے خاتم تک اور آج تک اسلام پورے ادیان پر غالب نہیں آیا۔ آج بھی اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اب اس وقت بھی عیسائی ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کی سب سے بڑی آبادی حضرت عیسیٰ کے فالوورز ہیں، اور وہ رسالت آپ کو نہیں مانا، وہ جو آخری خاتم النبیین ہے جس نے اسلام کا بول و بالا کیا ہے، نہیں مانا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے غالب کر دوں گا، لیکن غالب اب تک نہیں ہوا، اور ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا نمائندہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہو۔ بے شک دلوں پہ حکومت ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس انداز میں حکومت نہیں ہوئی ہے کہ ان کے حکم پر دنیا چل رہی ہو، ان نمائندوں کو قتل کیا ہے۔ لہذا آج ہم جس امام کو پکارتے ہیں اللہ نے اسی کے لیے وعدہ کیا ہے کہ میری آخری حجت ہے۔ تمام مسلمان سنی شیعہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ آخری حجت خدا مہدی دورہ حضرت رسول خدا کی دختر فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوگا، اور مہدی ہوگا۔ بس فقط اتنا اختلاف ہے کہ پیدا ہوئے یا پیدا ہوں گے، بس یہ اختلاف ہے، باقی سب کا عقیدہ ہے کہ آخری میں مہدی دورہ آئیں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کی آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک اور اس کائنات کی سب سے بڑی ملاقات کہ اللہ کے آخری نمائندے حجت دورہ کے ساتھ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ کی ملاقات ہونے سے قبل حال ہی میں ایک بڑی ملاقات ان کے نمائندوں کی ہو چکی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہب کا پوپ چل کے اس کے گھر میں آیا جو مہدی دورہ کا نمائندہ ہے۔ 50,000 ایکڑ پر پھیلے اس محل میں رہنے والا دنیا کا امیر ترین انسان جس کے قبضے میں ایک پوری ریاست ہے، دنیا کے سب سے زیادہ فالوورز کا لیڈر،
بشارت ہم آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے مدینہ آئے ہیں۔ وہ ملاقات بھی اللہ کے نبی سے ہوئی اور پنجتن پاک کے ساتھ وہ مباہلہ ہونے جا رہا تھا جو ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی دنیا کا سب سے بڑا مذہب اور عیسائیوں کا رہبر چل کے اگر اس زمانے کے مہدی دورہ کے ادنا سا غلام ان کا نائب حضرت آیت اللہ سستانی سے ملاقات کے لیے آتا ہے، اور گھر کتنا چھوٹا ہے، 50 گز پر مشتمل اپنا گھر نہیں کرائے کا گھر کرے۔ دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، اے دنیا والو، آج بھی اگر اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرتا ہوا کوئی اللہ کے نبی کا سچا کوئی نائب ہے، امام مہدی کا کوئی سچا نائب ہے، تو آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا، یہی ملے گا۔ اور آپ کے کیا کہنا ہے؟ وہ ان کے عقیدے کے مطابق امام ہے، امام کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ان کے لیے آخری ہے۔ وہ ان کے زمانے کا امام عیسیٰ کا روئے زمین پر نمائندہ آ کے کہتا ہے آیت اللہ سستانی سے مل کے میرے اندر ایک نور، ایک روشنی آ گئی ہے، میری روحانیت میں اضافہ ہوا ہے، میں ایک ایسی شخصیت سے ملنے آیا۔ وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ یہ کائنات کی ایسی شخصیت جو میرے لیے استقبال میں کھڑی ہو گئی، وہ دنیا اس کے استقبال میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ فخر کرتا ہے کہ آیت اللہ سستانی میرے لیے احترام کھڑے ہو گئے۔ ارے یہ احترام کھڑا ہونا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، تو میرے نبی کی سنت ہے، یہ دنیا کو پیغام ہے۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب یہ اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ، ان کا حقیقی اگر نمائندہ ہے، ان سے اگر ملاقات ہو سکتی ہے تو ان کے نائبین یہی ملیں گے۔ وہ آگے چل کے آپ کو ملاقات کر کے بتا رہے ہیں انشاءاللہ وہ عظیم ملاقات جو آخر زمانے میں ہونے جا رہی ہے۔ ابھی نمائندوں کی ملاقات ہوئی ہے، کل انشاءاللہ حجت دورہ اور حضرت عیسیٰ کی ملاقات ہوگی۔ یہ فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے علماء ہیں کہ جو واقعاً سیرت ائمہ پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہی کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ائمہ کے پاس اشارہ کرے تو مٹی سونا بن جائے، لیکن ان کی زندگی کس طرح عاجزی اور انکساری سے گزر رہی ہے۔ آج آیت اللہ سستانی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ جو خبز کے امام کی صورت میں دیتے ہیں کہ کسی ملک کے بجٹ سے زیادہ پیسہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے مہینے میں۔ اتنا پیسہ رکھنے والا انسان اپنے لیے کوئی گھر نہیں خرید رہا ہے، ایک جھونپڑی میں رہنا پسند کرتا ہے، بوریے پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ یہی سیرت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ فخر ہے ہمیں الحمدللہ، قدر کریں اپنے علماء کی، احترام کریں اپنے علماء کی، جنہوں نے ہمارا اور آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس لیے کہ یہ علماء ہیں جن کو دیکھ کے ائمہ کی سیرت سامنے آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کے ہمیں ان کے اوپر کوئی بات آئے، اچھا ان کا چاہنے والا ایسا ہے۔ الحمدللہ فخر ہے کہ آج فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کا نائب، ان کا غلام ایسا ہے تو وہ کیسے ہوں گے۔ دنیا عالم حیرت زدہ ہے۔ دنیا کے عیسائیوں نے روکا اس بات کہ آپ یہ کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چونکہ ان کے امام ہیں تو اس پر فورس نہیں کیا جاتا۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی کہ یہ ملاقات نہ ہو، لیکن یہ ملاقات ہو گئی۔ وہ احسان جو آیت اللہ سستانی نے ان کے عیسائیوں پر، وہاں کے قبائل کے اوپر کیا تھا، یہی سیرت مصطفیٰ ہے کہ جب داعش کے لوگوں نے یزدی قبیلے کے جو مردوں کو غلام بنایا، ان کی خواتین کو پنجروں میں بند کر کے کہا وہی رسول اللہ کے زمانے کا دور آ گیا ہے، اور غلاموں کو غلام بنا کے ان خواتین کو، لڑکیوں کو بیچ رہے تھے ڈالر میں، یہ کنیزیں ہیں خرید لو، بازار لگایا۔ اس وقت آیت اللہ سستانی نے حکم دیا جاؤ میرے چاہنے والوں، جاؤ ان ساری بچیوں کو خریدو، خرید کر لاؤ، ان کے ماں باپ کے پاس احترام سے لے جا کے حوالے کرو۔ یہ ہے سیرت۔ آج ہم سیرت پر عمل کریں، ان کی شان
اللہ نے بیان کی ہے، رسول اللہ نے بیان کی ہے، ہماری مجال ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں۔ بس میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آج اگر ہم مدینے میں ہوتے، اس زمانے میں ہوتے کہ رسالت آپ کے گھر میں حسین ابن علی تشریف لائے ہیں، تو یقیناً ہم اور آپ چاہنے والے لا محالہ رسالت آپ کے گھر جاتے اور مبارکباد دیتے۔ ایک چاہنے والا یہی کام کرتا ہے، ہم جاتے اور مبارکباد دیتے رسول کے بارگاہ میں، اور کچھ خیرات مانگتے حسین کے صدقے میں، کچھ عیدی لے لیتے، یہی ہوتا۔ لیکن اگر جانے والا مومن جا کے مبارکباد دے، یا رسول اللہ آپ کو مبارکباد دینے آئے، آپ کے گھر میں نواسے رسول اللہ امام حسین تشریف لائے۔ اگر پلٹ کے اللہ کے نبی فرمائے کہ اے مخلص، اے ہمارے چاہنے والے، ایک اور خبر بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ خبر حضرت جبرائیل لے کر آئے کہ یہی حسین کربلا کی زمین پر بے یار و مددگار، 72 کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، ہر آدمی قتل کرنے آگے بڑھے گا، قتل کرنے آگے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، پھر ہم عیدی لے کے واپس آ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بولا یا رسول اللہ مبارکباد دینے آیا تھا، ہم نے یہ خبر بھی سنا دی، یہ تو بہت افسوسناک خبر ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور کہیں کہ عیدی لے کے واپس آ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، تذکرے اہل بیت سن رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ عیدی ہے جو ان کا تذکرہ سن کے اپنے عمل نامے میں نیکیوں میں اضافہ یا حقیقت پر عیدی لے رہے ہیں، یہ لے کر ہم گھر میں جا کے بات ختم کر لیں، یا یہ کہ مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو دوسرا پیغام، جو دوسری خبر سنائی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت مجھے اتنی عمر عطا فرمائے کہ میں کربلا کی سرزمین پر اس تیرے نوازے حسین کی مدد و نصرت میں اپنے آپ کو چاند کا خزانہ پیش کر سکوں۔ یہ دعا کریں، اور اس کے بعد ہر لمحہ اس منظر کو، اس لمحے کا انتظار کریں۔ تو آج اگر آپ یہ کہیں کہ اب وہ زمانہ گزر چکا، کربلا واقع ہو چکی، تو نہیں، یہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے ایک کربلا گزر گئی ہے، وہ پیچھے دیکھیں تو ماضی میں کربلا ہے، ایک کربلا اور برپا ہونے جا رہی ہے، ایک کربلا اور برپا ہونے جا رہی ہے، اور وہ زمانے کا آخری حسین ہوگا، وہ آخری حسین بھی ایک کربلا برپا کرنے والے ہیں۔ ایسے تو عدل انصاف قائم نہیں ہوگا جہاں پر ظالم ہوں گے، ظالموں کے خاتمے کے لیے جنگ ہوگی، لہذا کربلا کے سرزمین پر جب جھنڈا بلند ہوتا ہے، یہ علم اور پرچم بلند ہوتا ہے سرخ کا، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ کربلا، معرکہ کربلا ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے، اور اس کا آخری معرکہ حجت دوران امام زمان تشریف لائیں گے، اور منتقم کربلا آئیں گے، ایک اور کربلا برپا ہوگی، لہذا اس کربلا کی تیاری آپ اور ہم واقع کر رہے ہیں، یہ جو کربلا برپا ہوگی، لہذا ہم نے اپنے اندر یہ رمق دمق، اپنے اندر یہ حرکت پیدا کرنی ہے کہ نہیں، مجھے اس حجت دورہ کی مدد و نصرت کی تیاری کرنی ہے، یہ دعا کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، رجعت کا عقیدہ ہے۔ آج اگر ہم تڑپ تڑپ کے کہیں گے پروردگارہ میں حجت دورہ کے رکاب میں ان کے ساتھ ظالموں کے خلاف جہاد کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر میری زندگی نہ رہی، میں چلا گیا، ہمارا عقیدہ رجعت یہی ہے کہ جب حجت دورہ آئیں گے اللہ آپ اور آپ کو قبروں سے نکال کے حجت دورہ کے رکاب میں ہمیں بھیج دے گا۔ ہمیں یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ دعا جن کی ہوگی وہ لا محالہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے اللہ، اور آئیں گے اسی عنوان سے۔ لہذا بس ایک یہ گرمی جسے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قتل حسین کی وجہ سے مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت
حسین ابن علی کی شہادت کی بات. آج ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمیں پروردگارا اتنی عمر عطا فرما کہ ہم تیرے آخری نائب، تیری آخری حجت، زمانے کے آخری حسین کے ساتھ ان ظالموں کے خلاف پر سر بیکار ہو. وہی حسین ہے نا جس نے کربلا کی سرزمین پر یہ صدا بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. امام حسین اس لیے نہیں پکار رہے کہ آپ مجھے بچاؤ یزیدیوں سے، نہیں، بلکہ حسین اپنے مقصد اور مشن میں مدد چاہتے ہیں. آج میں نہیں ہوں لیکن میرا مقصد جاری رہے، میرا مشن جاری رہے، پیغام مصطفیٰ آگے بڑھتا رہے، دین مصطفیٰ آگے بڑھتی رہے. اس دین کے لیے، پیغام کے لیے امام نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا. جب یہ صدا بلند کی اپنے ایک مرتبہ دیکھے لاشوں کی جانب مخاطب ہوئے، فرمایا اے میرے شیرو مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آواز دیتے ہیں میرے شیرو صبح سے جو بھی گیا مقتل میں حسین نے سوار کیا، اب میں جا رہا ہوں مجھے سوار کرنے والا کوئی نہ بچا. بس یہ آواز دینی تھی، خیمے کا پردہ ہٹا، شریکت الحسین کی آواز آئی، اے میرے مظلوم بھائی اب یہ بہن زندان. حسین سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں. زلجنا کو ایڑ لگائی، زلجنا آگے نہیں بڑھتا. حسین فرماتے زلجنا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ امام فرماتے زلجنا آخری بار تجھے زحمت دے رہا ہوں، مقتل میں آخری بار لے کر جانا. زلجنا بے زبان ہے، اپنا سر بار بار قدموں کی جانب جھکاتا ہے. ایک مرتبہ مولا نے کیا دیکھا، سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کی زلجنا کی سمو سے لپٹی ہے. آواز دیتی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. ادادر حسین مقتل کربلا میں اترے سواری سے، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے بیٹی سکینہ میرے بعد تماچے لگیں گے، میرے بعد قید کی صحبتیں برداشت کرنی ہوگی، میری بیٹی صبر کرنا. حسین مقتل میں آئے، یزیدی فوج پر حملہ کیا ہے. ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک، رب تجھ سے راضی ہو گیا، واپس پلٹ جا. حسین نے تلوار دیا میں رکھنا. ایک مرتبہ چاروں جانب سے یزیدیوں نے حملہ کیا. کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. ایک ظالم نے ایسا تیر پھینکا، حسین کی پیشانی پہ تیر لگا. حسین زلجنا پہ سنبھل نہ سکے، زلجنا سے زمین کی طرف آنے لگے. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ رو کے فرماتے سلام جد مظلوم پر جس کا لاشا نزیر پر تھا، زمین پر تیروں کے درمیان حسین نے پیشانی زمین پہ رکھی ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سمر آگے بڑھتا ہے، سینے حسین پہ سوار ہوتا ہے. 70 قدم کے فاصلے پہ بہن زینب اس منظر کو دیکھتی ہے. ایک مرتبہ خنجر چلانا شروع کرتا ہے. کربلا کی زمین پہ آواز بلند ہوتی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
مجلس کا ثواب بانی مجلس کے مرحومین میں شامل پروردگارا مرحوم جن مرحومین کے روح صلی ثواب کی مجلس برپا ہے خدایا ان کے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے قبول کو اپنے نور سے منور فرما، پروردگارا ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگارا جتنے مومنین مومنات چل کے اس فرش عظام میں تشریف لائے خدایا ہم سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ماہ مبارک شعبان کی فیوزات اور برکتوں سے سب کو مستفید فرما، پروردگارا مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں جان مال ناموس عزت اور ان کی حفاظت فرما، پروردگارا جو بھی مؤمن مومنان علیل ہے بیمار ہے بالخصوص اس کرونا کی وجہ سے علیل ہے خدایا ان تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل ہے، خدایا جو بھی مؤمن مومنان بے گناہ قید ہے اسیران کربلا کے صدقے رہائی عنایت فرما، پروردگارا جس مومن کی جانب سے دعا کہتا ہوں خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، پروردگار ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گھر سے ہر بلا و مصیبت کو دور فرما، پروردگارا یہ دعائے ندبہ کی تلاوت ہو رہی ہے خدایا اس دعا کے دعائے ندبہ کے بانی ہمارے محترم ذوالفقار صاحب جناب شمشاد صاحب اور ہمارے مومنین جتنے امات صاحب علیل ہے خدایا بیمار کربلا کے صدقے سب کو صحت کامل عاجل ہے، خدایا یہ دعائے ندبہ کی تلاوت کرنے والے اس میں شریک ہونے والے جو آج ہمارے پاس اس دنیا میں موجود رہی ہے خدایا سب کی مغفرت فرما، خدایا اس دعائے ندبہ کی تلاوت میں جو بدعہ ہوئی درم سخن تعاون کرتے شرکت کرتے خدایا تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا اسی طرح دعائے ندبہ کی تلاوت کرتے رہے حجت دورہ کو پکارتے رہے یہاں تک کہ رخ پر نور کی زیارت سے مشرف فرما،